یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا۔ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے گے، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے گے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد دلدار کی آمد، مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ فرشتے آج جو دھومے مچانے آئیں گے، فرشتے آج جو دھومے مچانے آئیں گے، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئیں گے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ محبت کے ساتھ بولو مرحبا، محبت کے ساتھ۔ بڑی رات ہے، نہ جانے کس کے منہ سے نکلا ہوا جملہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئیں گے، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئیں گے، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئیں گے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، جائے آدم و طرب ہے، آمد شاہ عرب ہے، مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا۔ خواہش زلف نبی میں مست ہیں گل کی شمعیں، خواہش زلف نبی میں مست ہیں گل کی شمعیں، جھوم کر آئے نسیم آمد شاہ عرب ہے، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد
مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بدلیاں رحمت کی چھائیں بوندیاں رحمت کی آئیں بدلیاں رحمت کی چھائیں بوندیاں رحمت کی آئیں اب مرادیں دل کی پائیں آمد شاہ عرب ہے جھوم کر بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد دلبر کی آمد حضور کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بج رہے ہیں شادیانے بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیانے بت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پر ہیں ترانے آمد شاہ عرب ہے جھوم کر بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا ابر رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے ابر رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے باب رحمت آج باغ ہے آمد شاہ عرب ہے جھوم کر بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا کچھ ساتھی خاموش نظر آ لگ رہا تھک گئے محبت سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ آج بڑی رات ہے ابھی تو قاری صاحب آنے والے ہیں ان کی آدھا گھنٹہ تلاوت ہوگی اور غیر ملکی ہیں تو یہ حال رہی تو قاری صاحب پریشان ہو جائیں گے مل کے کہیں سبحان اللہ اللہ پاک کے جذبوں کو سلامت رکھے مرحبا بولو مرحبا آنے والا وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا آتا ہے شاہ حکومت فرض ہے جس کی اطاعت آتا ہے شاہ حکومت فرض ہے جس کی اطاعت ہر نبی نے دی بشارت آمد شاہ عرب میں جھوم کر بولو مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما شاء الله ما شاء الله. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله. اللهم زد فزد. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسن أحسن يا شيخ. الرحمن
والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم ما شاء الله ما شاء الله أحسنت أحسنت. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ما شاء الله ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله أحسنت. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله. ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله. ما شاء الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم زد فزد يا شيخ. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. كل من عليها فان الله الله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ما شاء الله ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے میں اپنے قاری صاحب قاری فردان آدم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کے پڑھنے میں، آپ کے لہجے میں اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. بارک اللہ فیک و اشکرک و ادعو اللہ تعالی یعطیک جزاء جزیلا. وبعد الحمد والصلاة، تمام سامعین محاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ بابرکت رات جس کی نسبت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس کے بارے میں سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا. سب بولیے، آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، سبھی تو خوشیاں منا رہے. نبی رحمت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ اس کائنات کا وہ عظیم واقعہ ہے کہ اس جیسا واقعہ یا اس جیسی بات اس دنیا میں رونما ہی نہ ہوئی. نبی رحمت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پر تعجب نہ کیا جائے کہ وہ آئے، بلکہ تعجب اس پر کیا جائے کہ اللہ نے انہیں بھیجا. وہ آئے نہیں بلکہ رب نے انہیں بھیجا. حقیقت تو یہ ہے کہ رب نے بنا کر اپنا محبوب بنایا، اور کوئی بھی محبوب کو دور نہیں کرنا چاہتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی نعمت پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے. لیکن رب عز و جل نے اپنی اس نعمت پر یہ ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ اس میں اپنا رسول بھیج دیا. یہ احسان ہے کہ ہم نے اپنا حبیب تم میں بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے ہیں، معاشرتی اقدار تنزل کا شکار، معاشی انتظام تنزل کا شکار، اخلاقیات انتہائی گری ہوئی، حیا سوز حالات. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو اخلاقیات کو بھی سنوار دیتے ہیں، معاشیات کو بھی سنوار دیتے ہیں، معاشرت کو بھی سنوار دیتے ہیں، اور خود فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی ہے کہ میں اخلاق کی قدروں کو کمال تک پہنچا دوں.
میں اخلاق کی قدروں کو کمال تک پہنچا دوں۔ اگر والدین دیکھیں تو عزت تو ہے، لیکن کہیں پر بے حرمتی بھی نظر آ رہی ہے، کہیں پر بازار کے اندر ماں باپ کو بیچتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، کہیں اولاد کو زندہ درگور کرتے ہوئے بھی قوم نظر آ رہی ہے، کہیں اپنی بیویوں کو اپنے گھروں سے باہر نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں طلاق کے ذریعے انہیں بار 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 اذیتوں میں مبتلا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جب سرکار آئے تو والدین کو عزت سے نوازا گیا، کہا ایسے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے شفقت کی ان پر تو اپنی مہربانی فرما۔ فرمایا گیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان سے تیز آواز میں باتیں نہ کرو، ان کو جھڑکو نہیں۔ کہا گیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا تم سے انہیں نکاح کے اندر لینے کی اب اجازت نہیں۔ یہ والدین کی عزت کرائی جا رہی ہے۔ فرمایا اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کر لو، اگر وہ راضی ہو گیا تو اس کی رضا میں رب کی رضامندی ہوگی۔ اگر جنت چاہیے ماں کی خدمت کر لو، الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت کو ماؤں کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے۔ یہ عزت دی معاشرے کو، یہ عزت دی اس عورت ذات کو کہ جس کو بازاروں میں بیچا جا رہا تھا۔ آج یہ کہا گیا کہ اگر جنت چاہیے تو ان کے قدموں کے اندر بچھ جاؤ، ان کی خدمت کرو۔ وہ اولاد جسے زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بیٹیاں، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے انہیں عزتوں سے نوازا۔ اگر ان کی شفقت کر لی، ان کی اچھی تربیت کر لی، ان کی کفالت کر لی، کل اللہ جنت میں حضور کا پڑوس عطا فرمائے گا، حضور کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ وہ بیویاں جنہیں لٹکا دیا جاتا تھا ان کی تحدید کر دی، حد بندی لگا دی۔ اگر رشتہ ختم کرنا ہے تو الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، طلاق 1 اور 2 اس تک رجوع کر سکتے ہو۔ فإن طلقها فلا تحل له، اگر تم نے مزید طلاق دے دی، تیسری دے دی، تو آئندہ اس کا رشتہ تم سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ کبھی اس طرح لٹکایا جاتا کہ عام طور پر بیویوں کو کہہ دیا جاتا کہ تم ہماری ماں کی طرح ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں زہار کرنا۔ شریعت مطہرہ نے اس کو بھی طلاق کے درجے کے اندر بیان کر دیا۔ اگر تم نے اس طرح لٹکانے کی کوشش کی تو تمہارا رشتہ مکمل ختم ہو جائے گا، بغیر نکاح کے دوبارہ رجوع کی کوئی صورت نہیں بن سکے گی۔ اگر وہ آزاد ہو گئی تو اپنی رضا کے اندر وہ آزاد ہوگی، چاہے تو وہ تم سے نکاح کرے، چاہے تو وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اس عورت کے طبقے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کی معاشرتی اعتبار سے اور اسی طرح معاشی اعتبار سے۔ اس زمانے کے اندر سب سے بڑا المیہ سود کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا موضوع تحت قدمی، جو سود ہے وہ ہمارے پاؤں کے نیچے رون دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے چاچا عباس کا اگر کسی کے اوپر سود چڑھا ہوا ہے، میں اعلان کرتا ہوں اسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے چاچا عباس کا فقط اوریجنل مال، رأس المال اسے دے دے اور اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہ دے۔ اور اسی طرح حضور نے یہ بھی اعلان کیا تھا اگر کسی کا مسلمان پر سود چڑھا ہوا ہے تو ہم اس سود کا انکار کرتے ہیں، ہم اوریجنل دیں گے، 1 روپیہ سود ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ وہ وقت تھا اسلامی معیشت قائم ہوئی، مسلمانوں کی جو معیشت تھی وہ مضبوط ہو گئی۔ آج کی خبر جو جنگ اخبار کی ہے، لاکھ اختلاف صحیح، افغانستان کی حکومت سے ابھی تک لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، لیکن ورلڈ وائڈ 3rd کرنسی اس وقت افغانی کرنسی ہے جو تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ وجہ انہوں نے صاف طور پر سود دینے اور لینے کا انکار کر دیا۔ کسی سے 1 روپیہ انہوں نے قرض نہیں لیا، IMF سے، ورلڈ سے، فلاں سے، فلاں سے، اس بینک سے، اس بینک سے، کسی سے نہیں۔ وہ از خود کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ اختلافات لاکھ صحیح،
لیکن آج دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے جب اسلام کے طریقے کو کوئی بھی اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے گا، اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ معیشت کا اہتمام، اس کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ کی آمد ایسی تھی کہ جس نے ہر طرف ماحول کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے بہت سارے معاملات جو پہلے چل رہے تھے اسے تبدیل فرما دیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ایسی ہے کہ پچھلے تمام تر طور طریقوں، رسموں، قباحتوں کو سب کو ختم کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ہم نے ان پڑھوں کے اندر، امیون کے اندر اپنے نبی کو بھیجا، وہ ان کو تعلیم کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اگرچہ کہ یہ لوگ اس سے قبل گمراہیوں میں مبتلا تھے، گمراہیوں میں تھے۔ کس طرح کی گمراہی؟ اخلاقی گمراہی، معاشی گمراہی، عقائد و نظریات کی گمراہی۔ وہ لوگ کبھی پتھر کو پوج رہے ہیں، کبھی سانپ کو، کبھی آگ کو۔ یہ حضور علیہ السلام کا انقلابی دور ہے، انقلابی آپ کی شخصیت ہے کہ جس نے بہت کم عرصے کے اندر ان تمام معبودان باطلہ کا رد فرما کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کا تابعدار بنا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محمد بنایا۔ آپ سے قبل یہ نام کسی کا نہیں تھا، آپ سے قبل یہ نام کسی کا نہ تھا۔ جب حضور نے تبلیغ دین فرمانا شروع کی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوئے، تو بعض لوگوں نے حضور کا نام یہ کہنا شروع کر دیا مذمم۔ مذمم کا مطلب وہ کہ جس کی مذمت کی جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مخالفت کرنے پر اترے تو تذکرہ کرنے لگے تو حضور کا نام نہیں لیتے تھے، کسی اور کا نام لینا شروع ہو گئے، مذمم۔ تو حضور سے صحابہ نے عرض کیا حضور وہ یہ نام لے رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو میرے رب کی شان، اللہ نے ان کو کس طرح میری ذات سے موڑ دیا۔ وہ جس مذمم کی مذمت کر رہے ہیں ہوگا کوئی، اللہ نے تو مجھے محمد بنایا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ شہد کھاؤ تو کچھ دیر کے بعد ہونٹ ملتے ہیں، لیکن سرکار کا جیسے ہی نام لو اللہ نے اس میں چاشنی رکھی محمد، سبحان اللہ، ویسے ہی ہونٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ محمد نام اس قدر مشہور تھا کہ اس دنیا میں کسی کا نام نہ رکھا گیا، لیکن عرش و فرش پر اللہ نے حضور کا نام کندہ فرما دیا تھا، نقش فرما دیا تھا۔ چنانچہ بڑی مشہور حدیث جو کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، اس اعتبار سے سنیں کہ جب حضرت آدم میں روح ڈالی گئی تو جب وہ آنکھ کھولتے ہیں تو عرش پر کیا لکھا دیکھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم کا ہی بیان کہ جب وہ جنت میں تھے تو جنت کے پتوں پر حضور کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور آپ بتائیے وہ کون سی قدرت ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو آج آسمانوں پر محمد لکھ کر ہمیں دکھا رہی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ محبت الہی ہے اپنے حبیب سے۔ کہیں درختوں کے پتوں پر ہم دیکھتے ہیں، کہیں روٹی پکتی ہے تو اس پر دکھتا ہے، کہیں جانور پیدا ہوتا ہے تو اس پر دکھتا ہے، کہیں لکڑیوں پر نظر آتا ہے۔ گویا ہر کائنات کا ذرہ ذرہ جہاں ذکر الہی کر رہا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عزتوں اور شان سے اللہ نے نوازا ہے، یہ شان نہ پہلے کسی کو ملی نہ آئندہ کسی کو ملے گی۔ اپنی ذات پر، اپنے آپ پر جتنا بھی رش کرو کم ہے کہ اللہ نے اس قدر اعلیٰ، اس قدر عظیم نبی کی امت کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا۔ بتائیے جب امتی اپنے نبی کی آمد کی خوشی منا رہا ہوگا تو کیا سرکار خوش نہ ہوں گے؟ ضرور خوش ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو سرکار کی آمد پر بجھے بجھے ہو جاتے ہیں، بلکہ میلاد منانے والوں کو، بلکہ آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنے والوں کو وہ کمتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اور گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ذکر کو ماند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کی کوشش بیکار اور ضائع ہے۔ آج سے قبل بھی لوگ آئے تھے حضور کا ذکر کمتر کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، لیکن اللہ نے ان سب کو مٹا دیا، ان سب کی نسلوں کو ختم کر دیا، لیکن سرکار کا ذکر اسی طرح خوب روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ اکبر، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ذکر مصطفیٰ کرتے جائیے، اپنے دلوں کو خوش کرتے رہیے، اپنے دلوں کو محظوظ کرتے رہیے کہ جو کافر بھی خوشی منائے تو اللہ اس کے عذاب میں بھی کمی کر دیتا ہے۔ ابو لہب کو قبر میں بھی فائدہ ملتا ہے، جبکہ وہ رسول اللہ کی آمد کی خوشی نہیں منا رہا تھا، وہ تو اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی خوشیاں منا رہا تھا۔ قربان جائیے اس شخص کی ذات پر، اس کی تقدیر پر جو ان کا امتی بھی ہے، ان کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے، انہیں امام الانبیاء بھی مانتا ہے، انہیں رسول خدا بھی مانتا ہے، انہیں حبیب الہ بھی مانتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ آمد مصطفیٰ ہوئی۔ واہ واہ سبحان اللہ، جشن آمد رسول مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، پھر وہ خوشیاں مناتا ہے تو ذرا اندازہ کیجئے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کس قدر نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ اللہ نے ہمیں عظیم الشان نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا مقصد ہونا چاہیے کہ حضور کی تعظیم کا اظہار ہو، حضور کی تعظیم کا اظہار ہو۔ اگر تعظیم چلی جائے، عزت و احترام چلا جائے تو باقی کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ ایمان نام ہی ہے سرکار کا کلمہ پڑھ کر تعظیم کرنے کا۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہم نے اپنے نبی کو بشیر، شاہد، نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگوں تم ان پر ایمان لے آؤ، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو اور تسبیح و تحلیل کرو۔ علماء نے کہا کہ جب ہم اس آیت کی ترتیب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے حبیب کو شاہد، بشیر، نذیر بنا کر بھیجا تاکہ تم ایمان لے آؤ، معلوم یہ ہوا حضور کو عظمت والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ نہیں آ کر عظمت نہیں ملی، بلکہ عظمت والا بنا کر بھیجا گیا تاکہ تم ان پر ایمان لے آؤ، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، پھر تسبیح کرو۔ علماء نے کہا ایمان کے بعد اس آیت میں جو دوسرا نمبر ہے وہ تعظیم کا ہے، وہ عزت کا ہے، وہ احترام کا ہے، اور تھرڈ نمبر کے اوپر بات چل رہی ہے عبادت کی، تسبیح کی، تحلیل کی، نمازوں کی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نمازیں پڑھوں عزت نہ کروں، میں نمازیں پڑھوں احترام پیش نہ کروں، تو پھر اس کی نماز اس آیت کے مطابق بیکار ہو جائے گی۔ ہاں ایمان لے آئے، عزت کری، تعظیم کری، محبت کری، پھر عبادت کری، اگر عبادت میں کمی رہ گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن عزت و تعظیم میں کمی کسی اعتبار سے معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ یہ اس زمانے میں اتری جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جلوہ افروز ہیں،
صحابہ کرام موجود ہیں، تو صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیت پیش کی گئی تو صحابہ کرام حضور سے بات کرتے ہوئے انتہائی کم آواز میں بات کرتے تھے۔ بعض اوقات حضور 2-3 مرتبہ پوچھتے تھے کیا کہہ رہے ہیں، صرف اس خوف سے وہ تیز آواز میں بات نہیں کرتے تھے کہیں ہم کافر نہ ہو جائیں، کیونکہ کافر ہونے پر ہی ایمان کا ضائع ہونا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت مبارکہ حضور کے زمانہ اطہر میں تو تھی ہی اسی طرح نافذ العمل، بلکہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی قیامت تک اسی طرح نافذ العمل ہے۔ آج بھی وہی شان ہے، وہی عظمت ہے، وہی دربار کا ادب و احترام ہے کہ اگر کوئی دربار رسالت میں پہنچ جائے تو اس طرح باتیں نہ کرے جس طرح ایک دوسرے سے آوازوں سے باتیں کرتا ہے، بلکہ وہاں جا کر اپنی آواز کو پست کر دے، اپنی آواز کو پست کر دے، ادھر تیز آواز میں گفتگو نہ کرے، اس میں تیز آواز میں باتیں نہ کرے، ادھر اسی طرح احترام۔ آج بھی ادب والے جاتے ہیں تو اپنے چہروں کو چھپا کر جاتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست کر کے جاتے ہیں۔ جب بایزید و جنید وہاں پہنچے ہیں بزرگ، تو وہاں پر وہ سانس لینے میں بھی تیز آواز میں سانس نہ نکلے، اس طرح آواز نہ آئے تو وہ بہت دھیمی آواز میں سانس لیا کرتے تھے کہ یہ سانس لینے کی آواز بھی اس بارگاہ میں دراز نہ ہو جائے۔ سامعین محترم، آج بھی اس دربار کا ادب اسی طرح۔ آخر بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ فقط تعظیم اور ادب ہے، یہ فقط تعظیم اور ادب ہے۔ مسجد ترکی یا میوزیم ترکی، آپ مدینہ منورہ چلے جائیں تو وہاں ایک چھوٹی مسجد ہے اندر، مسجد الوفود کے نام سے، جہاں ترکی میوزیم کی کچھ ریل گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو مسجد الوفود کی تاریخ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر بھی ملنے وفد آیا کرتا تھا حضور سے تو اس کو ڈائریکٹ ملنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اسے مسجد وفود یعنی اس وفد والی جگہ پر ٹھہرایا جاتا، اسے غسل کروایا جاتا، اسے صاف کپڑے پہنائے جاتے، اسے پھر بتایا جاتا کہ تم بھلے دور علاقے کے ہو لیکن یہ عام بارگاہ نہیں ہے، یہاں جب جانا تو اس طرح بیٹھنا، جب جانا تو اس طرح گفتگو کرنا، جب جانا تو تمہاری آواز نیچی ہونی چاہیے، جب جانا تو اس طرح اپنے مدعا کو پیش کرنا۔ اندازہ کیجئے صحابہ کرام اس بارگاہ میں غیر مسلموں کو بھی ادب سکھا کر بھیجا کرتے تھے۔ ارے مسلمان بھائیوں، اگر تم جب بارگاہ رسالت میں پہنچو تو پہلے ادب سیکھو کہ مجھے جانا ہے تو میں کیسے جاؤں، جب وہاں جاؤں تو حاضری کیسے دوں، جب سلام عرض کروں تو کیسے سلام عرض کروں۔ آپ یقین مان لو جو ادب کے ساتھ حاضر ہوگا سرکار اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں، اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں، اپنی خصوصی شفقت و مہربانی سے مشرف فرماتے ہیں۔ کوئی اس بارگاہ میں خالی نہیں جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے، میلاد کا مقصد ہے ذکر مصطفیٰ، میلاد کا مقصد ہے تعظیم مصطفیٰ، اور میلاد کا اہم ترین مقصد ہے کہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات کو حضور کی تعلیمات کا تابع کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ سرکار تم سے خوش ہو جائیں، وہ تم سے راضی رہیں، تو میری یہ عرض ہے، اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا نفل پڑھنا، تسبیح پڑھنا، یہ اتنا ثواب کا کام نہیں بنے گا جتنا ثواب کا کام سنت رسول کو اپنانا بنے گا۔ کہ نفل یا تسبیح یہ تم نے خود اختیار کی ہے، اور سنت وہ ہے جو میرے آقا نے اختیار کی ہے۔ جو درجہ سنت رسول کو اختیار کرنے سے بڑھے گا،
جس تیزی سے بڑھے گا وہ کسی اور طریقے سے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنی نماز کو سنت کے مطابق ادا کرو، اپنی وفات ہو، پیدائش ہو، اپنی زندگی کا کوئی معاملہ ہو، اس کے بارے میں سنت رسول کی تعلیمات کو سننے کی کوشش کرو، اختیار کرنے کی کوشش کرو، اس کا مطالعہ کرو، اس کو پڑھو، اس کو حاصل کرو۔ کسی سے پوچھو کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، سنت رسول کیا ہے؟ میرا نکاح ہے، سنت رسول کیا ہے؟ میرے ہاں بچے کی آمد ہوئی ہے، اس کا نام، اس کا عقیقہ، اس کا طور طریقہ، سنت رسول کیا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، سنت رسول کیا ہے؟ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، سنت رسول کیا ہے؟ آپ یقین مانیں جب آپ اور میں سنت رسول کا اتباع کریں گے، اللہ گواہ رہے، اللہ گواہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ہر معاملے میں اللہ ترقی اور برکت عطا فرمائے گا۔ بس اسی پر اکتفا کروں گا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا ان